السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم والدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل و یسر ولا توسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ 22واں سبق ہے مشکات المصحابی کے سلسلہ دروس کا، ایپیسوڈ نمبر 22، اور آج ہمارے پاس جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ 1506 سے 1517 تک، اور ہم آتے ہیں اصل احادیث کی نصوص کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الصلاۃ کے ضمن میں یہ باب ہے، اور باب تھا یہ صلاۃ الاستسقاء، پریئر فار رین، یعنی جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں یعنی بارش مانگنے کی دعا۔ تو اس سلسلے میں یہ رہنمائی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے ادا کرنے کا۔ اگر ڈراٹ ہو، خشک سالی ہو، بارش کو ہوتے ہوئے بہت وقت گزر جائے تو آدمی جو ہے وہ کیا کرے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی دعا جو ہے وہ زیادہ مؤثر اور مسنون ہے، اور اس کا زیادہ اجر بھی ہے اور اثر بھی ہے، جیسا کہ اجتماعیت کو اسلام ترجیح دیتا ہے ہر معاملے میں۔ تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ حدیث ہمارے پاس ہے، چند حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھیں۔ یہ 1506، وان عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے باپ اپنے دادا سے، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، یہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استسقا، یعنی آپ کا یہ معمول تھا، اللہ کے نبی تھے، کان النبی اذا استسقا، جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے، قالا، تو یہ الفاظ فرماتے، اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ پلا، پانی پلا اپنے بندوں کو، و بہیمتک، اور اپنے جانوروں کو، ونشر رحمتک، اور بہا دے اپنی رحمت، و احیی بلدک المیت، اور زندہ کر دے اپنے جو بلدک، اپنی جو شہر یا اپنا علاقہ جو کہ مردہ ہے، بنجر ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، تو اس یا مراد اس سے بلدک المیت وہ علاقے یا شہر جو کہ اپنا خشک سالی یا قحط سالی کا شکار ہے، انہیں زندہ کر دے، یعنی وہاں رحالی اور وہاں خوشحالی بنا دے ابر رحمت کے ساتھ۔ رواہ مالک و ابو داود، امام مالک اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے پاس 1506 ہے، اس کو دیکھتے ہیں کس کی وضاحت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اپنا اللہ اکبر کچھ فوائد ہیں تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی سند جو ہے نا عزیز طلبہ یہ ضعیف ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ مرسل جیسا کہ کہا گیا ہے، رواہ مالک و ابو داود۔ اللہ اکبر، امام ابو داود رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ جو اس میں دعا کے الفاظ ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ دعا کے الفاظ اگر کوئی آدمی مانگتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا خشک سالی یا بارش کے لیے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، الفاظ درست اور صحیح ہیں، جبکہ اس کی سند جو ہے یہ درست نہیں۔ یہ ایک تو مرسل ہے امام مالک کے حوالے سے، اور ابو داود جو دوسرا اس کا ہے اپنا ریفرنس، اس اعتبار سے بھی یہ سند ضعیف ہے۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہے ہمارے پاس 1507، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواکئ، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے آپ نے،
युवाकिउ, आपको हाथ ऊपर उठाए मैंने देखा। फ़काला, और आप फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गईसन मुगीसा, कि अल्लाह हमें पिला पानी, यानी हमें दे बारिश। गईसन, हाँ जी, मुगीसन यानी ऐसी कि जो जल थल कर दे, यानी हमारी जो अब हमारी जो कमी बारिश की है पानी की वो ख़त्म कर दे। ठीक है, इसके ना गईसन मुगीसन यानी बाफरागत। ठीक हो गया जी। मरीअन, मरीअन का माना यह भी किया गया है कि जो हल्की फुवार बनकर, यानी बाज़ दफ़ा वो बारिश होती है बहुत ही तेज़, और अगर एक दो घंटे वो अपना मुसलसल बरसे तो लोग बेचारे एकदम संभलने भी नहीं पाते, और कई नुकसानात हो जाते हैं, कई मकानात गिर जाते हैं, कई नदी नाले बह जाते हैं, कई मवेशी बह जाते हैं। बड़ी जो मूसलाधार होती है, बड़ी शकील किस्म की भारी। लेकिन अगर हल्की हल्की फुहार पड़ती रहे तो वो आप जानते हैं कि साथ साथ ज़मीन चूसती चली जाती है, और लोगों के लिए वो मुश्किल या ग्रां भी नहीं गुजरती, और लोग जो हैं वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ऐसी मरीअन यानी जो कि अपना इन लोगों के लिए खुशकुन हो। मरीअन, मुरीअन अल्फाज जो है अपना करीब करीब जो वज़न एक जैसा है, लेकिन मानी इनके मुख्तलिफ हैं। मुरीअन यानी वो जो कि सब्ज़ा उगाने वाली, तरोताज़ा कर देने वाली, दरख्तों को, फूलों को, फलों को, फसलों को लहरा देने वाली। मुरीआन, नाफ़ियान नफ़ा देने वाली, गैर दारिन जो कि नुकसान न देने वाली हो, आजिलन जल्दी आने वाली, गैर आजिलन जो कि लेट ना हो, गैर आजिल। ठीक है जी, देर लगाने वाली ना हो। काला, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ ऊपर उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की तो फ़अतबक़त अलैहिमुस समाउ, तो बस फौरन ही आसमान जो है उन पर छा गया यानी अपने बादलों समेत। बादल उमड़ आए और बादल छा गए। और वह अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है। तो हदीस की सनद जो है ये सही है, ये अल्फाज जो आए हैं ये सही सनद से आए हैं। इमाम अबू दाऊद ने ही इसको रिवायत किया है। हदीस में अल्फाज मरीअन का मतलब है हल्की बारिश, यानी खुशकुन जो कि बोझल ना हो, फवार की शक्ल में, अच्छे अंजाम वाली। ठीक है जी। तो ये दुआएं जो हैं याद कर लेनी चाहिए ताकि आदमी जो है वो पढ़े भी और उससे फ़ायदा भी उठाए। इसी फसल है अजीज़ तलबा, इस बाब में अल सालिस, ये सलात इस्तिस्का के ज़िमन में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है, क़ालत अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत, वो कहती हैं, शकन नास इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुहूतल मतरी, कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये बारिश ना होने की जो है वो शिकायत की, बारिश रुकने की शिकायत या ना होने की, कि जिससे खुशक साली जो है वो होने का खदशा पैदा हो गया। फ़अमर बिमिम्बरिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मिंबर लगाने का हुक्म दिया, बाहर कहीं कोई जगह थी। फ़वुदिअ लहू फ़िल मुसल्ला, तो ईदगाह गालिबन जो थी मदीना के करीब, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ऐसी जो सबबी जो नमाजें होती थी आप ईदगाह में अदा करते थे। तो फ़वुदिअ लहू फ़िल मुसल्ला, तो आपके लिए मुसल्ला यानी ईदगाह में वो मिंबर लगा दिया गया। ववाअद अन्नास यौमन यखरुजून फ़ीहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से वादा फरमाया एक दिन का, कि जिस दिन वो लोग निकलें नमाज इस्तिस्का, सलात इस्तिस्का के लिए। क़ालत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फ़खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना बदा हाजिबुश्शम्स, तो उस मुतय्यन दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, तशरीफ़ लाए, उस वक़्त जिस वक़्त के बदा हाजिबुश्शम्स, सूरज का किनारा ज़ाहिर हो गया था, यानी आप सूरज मुकम्मल तौर पर जो है वो निकल आया था, किनारा उसका उठ गया था ऊपर।
فقعد علی المنبر، تو آپ تشریف لائے، آپ بیٹھے ممبر پر، جلوہ افروز ہوئے. فکبرا، تو آپ نے تکبیر کہی. وحمد اللہ، اور اللہ کی آپ نے حمد بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا انکم شکوتم جدب دیارکم، کہ تم نے اپنے علاقوں میں خشک سالی کی شکایت کی ہے. واستخار المطر عن ابان زمانہ، اور بارش ایک طویل عرصہ بارش نہ ہونے کی بھی تم نے شکایت کی ہے. واستخار المطر عن ابان زمانہ عنکم، کہ تم سے ایک طویل عرصہ بارش نہیں ہوئی، اور اس کا بھی تم نے تذکرہ کیا ہے. وقد امرکم اللہ ان تدعوہ، اور تحقیق اللہ نے حکم دیا ہے تم کو، ان تدعوہ، کہ تم اس سے مانگو، یعنی اس کو بلاؤ، اس کو پکارو. ووعدکم، اور اللہ نے تمہیں وعدہ فرمایا ہے، ان یستجیب لکم، کہ وہ تمہاری پکار کو سنے گا، قبول فرمائے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں عام یہ حکم یہ ذکر ہوا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاؤ فیکشف السوء. ہاں جی، کہ جو مضطر ہے، جب اپنا بے چین جو شخص ہے، پریشان حال ہے، جب وہ امن یجیب المضطر اذا دعا، یعنی جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی خبر گیری یا داد رسی کرتا ہے؟ اللہ ہی داد رسی کرتا ہے. جی. اور اس طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ اکبر. تو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار صرف سنتا نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں. تو یہ اللہ جل شانہ کی ذات جو رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. ہمہ وقت جب بھی وہ پکاریں سچے دل سے، وہ سنتا اور قبول بھی کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا الحمد، یہ پھر آپ نے یہ جو آگے الفاظ ہیں یہ اپنا پڑھے لوگوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ سر انجام دیتا اور کرتا ہے. اللہم، اے اللہ، انت اللہ لا الہ الا انت، کہ تو ہی ہے اللہ، وحدہ لا شریک، اپنی عبادت میں نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی. الغنیو، تو ہی ہے بے پرواہ ذات، غنی ہر ایک سے. ونحن الفقراء، اور ہم تیرے محتاج فقیر کی بارگاہ میں. انزل علینا الغیث، اتار دے ہم پر بارش، اتار ہم پر بارش. وجعل، اور کر دے اس بارش کو، یعنی ما انزلت لنا، جو تو اتارے ہمارے لیے یہ بارش، قوتاً، قوت کا باعث، طاقت کا، وبلاغاً الی حین، اور ایک وقت تک منفعت یا فائدہ لینے کا اس کو ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. اتنی دعا ہے یہ اپنا اس بارے میں، بارش کو مانگنے میں کمپریہنسو ہے، بڑی جامع ہے، اور بڑے الفاظ جچے تلے اور کلیئر اللہ کی بارگاہ میں. پھر ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. فلم یترک الرفع حتی بدأ بیاض ابطیہ، تو آپ نے مسلسل وہ ہاتھ اٹھائے رکھے، یہاں تک کہ اٹھاتے چلے گئے ہاتھوں کو، یہاں تک کہ بدا بیاض ابطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نیچے کی بغلیں، اس کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہونے لگی. یعنی اتنا آپ ان ہاتھوں کو اوپر اٹھائے لے جا رہے تھے. ثم حول الی الناس ظہرہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک جو ہے لوگوں کی جانب گھمائی، پھیر لی، یعنی کمر آپ کی لوگوں کی طرف تھی. وقلب او حول رداءہ، تو آپ نے پھر پلٹائی، یعنی قلبہ کے الفاظ ادا کیے انہوں نے، یا حول معنی ایک ہی ہے، یا بدلی، پلٹا دی، پلٹ دی، رداءہ اپنی چادر. وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، اس حال میں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اوپر. ثم اقبل علی الناس، پھر آپ متوجہ ہوئے لوگوں کی جانب.
اپنی یعنی پہلے پیٹھ تھی، کمر تھی لوگوں کی طرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، ونزلہ اور آپ نیچے تشریف لائے، وہ فصلہ رکعتین، تو پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، فانشاء اللہ صحابتن، تو اسی اسنا میں ہی اللہ نے بھیجے اٹھائے بادل، اللہ اکبر، فرعادت وہ گرجے، و برکت اور چمکے یعنی کڑکے، یعنی جب برکت یعنی جب لپک آتی ہے نا بجلی کی تو اس کے بعد کڑک بھی آتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی میں نے کیا ہے، تو برکت اور کڑکے، فرعادت گرجے اور کڑکے، ثم امطرت باذن اللہ، پھر وہ برسے اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ، فلم یات مسجدہ، تو آپ نہیں آئے اپنی مسجد تک، یعنی جو مسجد نبوی تھی، کیونکہ باہر تھے نا آپ مصلی میں، عیدگاہ میں، حتی سالت سیول، یہاں تک کہ آپ ابھی مسجد میں نہیں آئے تھے کہ سیلاب کی طرح پانی بہنے لگا، سالت سیول سیلاب بہنے لگے پانی کے، فلما رأى سرعتهم الى الکن، تو پھر جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کی یعنی دوڑ، لوگوں کی جلدی تیزی، الکن، ان کے جھونپڑوں کی جانب، ان کے گھروں کی جانب، تو ضاحکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتی بدت نواجزو، یہاں تک کہ آپ کی جو اپنی داڑیں ہیں وہ بھی ظاہر ہوئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کھل کے انسے، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی داڑیں بھی نظر آنے لگیں، فقال، تو آپ نے فرمایا، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مطلق ہے، وانی عبد اللہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، رواہ ابو داؤد، اس امام ابو داؤد نے روایت کی اس حدیث کو، تو اس حدیث کی طویل حدیث کی سند جو ہے عزیز طلبہ یہ حسن ہے، اور بڑی شاندار یہ دعا ہے، اس میں اس کو دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور بارش کے لیے، اور اسی طرح صلاۃ الاستسقاء جو ہے اس کا یہ طریقہ بیان ہوا ہے، حدیث میں مذکور لفظ الکنو سے مراد جھونپڑے بھی لیے گئے ہیں، یعنی خیمے وغیرہ یا ان کی رہنے کی جو جگہ تھیں، جبکہ اس سے مراد سائے، بارش سے بچنے کی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ سورج سے بارش سے بچنے کے لیے جھونپڑے یا جگہیں، خیمے یا درخت وغیرہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ شیخ صاحب الغیث کا مطلب بارش ہوتا ہے کیا؟ جی جی، اللہ انزل علینا الغیث، اے اللہ ہم پہ اتار بارش کو، الغیث، تو اصل میں غوث کی وجہ سے اس کو غیث کہا گیا، غوث کا مطلب نا مدد، تو آپ نے بڑا اچھا فائنڈ آؤٹ کیا، تو چونکہ بارش جو ہے کوئی ایک مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نصرت ہوتی ہے، اس لیے اس کو غیث کہا گیا ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ شکریہ۔ آتے ہیں آگے عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 1509، 1509، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بڑی معروفی حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خشک سالی آتی یا بارش میں کچھ دیر ہو جاتی بارش ہونے میں، تو ظاہر ہے کہ عرب کا جو علاقہ بہت ہی شدید گرم ہے اور بڑا سخت ہے، ریگستانی ہے، تو وہاں تھوڑا عرصہ بھی اگر بارش نہ ہو تو بڑی گرمی اور تپش، اور پھر ہر طرف جو ہے وہ خشکی، تو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آج کل اللہ نے تو انہیں مزید جو ٹیکنالوجی دی اور اس پر جدید جو وسائل دیے ہیں، اللہ نے جو دولت کی ریل پہ اس سے وہ اس کا کر لیتے ہیں اپنا کسی حد تک تریاک، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ جو حالات تھے، ایک تو افلاس اور غربت کے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرب کا علاقہ اور ریگستان، تو جب بھی یعنی کوئی دیر ہوتی بارش ہونے میں، ذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ظاہر ہے کہ خلافت کا خاصا عرصہ تھا ان کا، تو وہ پانی طلب کرتے، یعنی مراد یہ ہے کہ دعا کرتے پانی کی اللہ کی بارگاہ میں بالعباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، یہ آپ کے چچا ہیں، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون کرتے تھے یہ؟ خلیفہ عمر بن خطاب، ان کا اپنا مقام اور شان بڑی تھی، لیکن بزرگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی عزت اور احترام اور ان کے تقوی کی بنا پر، فقال، تو آپ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے اللہم، اے اللہ، یہ دعا کرتے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ بے شک ہم تھے وسیلہ پکڑتے تیری بارگاہ میں، بے نبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب وہ بقید حیات تھے، زندہ تھے ہمارے پاس، فتسقینا، تو اے اللہ تو ہمیں بارش دیتا تھا، پلاتا تھا پانی، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور بے شک اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو، یعنی اب عباس جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے پاس، اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، ذرا کھل کے دیکھیے گا، کلیئر دین سن، کوئی اس میں لگی لپٹی بات نہیں، کھل کے بات کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب ہم ان کے جو چچا تھے ان کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں صلاۃ استسقاء کا یا دعا کا، فس کے نہ، تو اے اللہ میں پانی پلا یا بارش دے، قالا، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فیسقونا، تو وہ اس طرح جب کہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پلائے جاتے، یعنی بارش کیے جاتے یا بارش ہوتی۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وسیلے کے بابت آپ پڑھیں گے اپنے کسی کورس میں، کہ وسیلہ کیا، کس کس چیز کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے اور کس کا جائز نہیں ہے، اور وسیلے کا سلمان اور مفہوم کیا ہے۔ تو زندہ، میرے نزدیک، میرے جو مختصر بات ہے وہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ زندہ اہل خیر، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، ان سے دعا کرانا مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات طیبہ میں دعا کراتے رہے، اور بعد میں اہل بیت اور صاحب فضیلت اصحاب سے دعا کرایا کرتے تھے، اور ان میں سر فہرست عباس بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ عنہ، جیسا کہ حدیث اعلیٰ سے واضح ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے بارش کرائی تھی، یعنی بارش کی دعا، تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپ کو وسیلہ نہیں بنایا اور نہ دعا مانگی، کوئی ایسی دلیل صحیح نہیں آتی ہم تک، بلکہ اس کی بجائے یہ صحیح بخاری کی حدیث یا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہم تک صحیح سند سے پہنچتا ہے۔ حدیث میں الفاظ اذا قحطوا کا مطلب ہے جب کبھی قحط سالی کا شکار ہوتے، یعنی جب بارش ہونے میں کچھ دیر ہو جاتی، خشک سالی بڑھ جاتی۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، جبکہ بعض محققین نے اسے ضعیف بھی قرار دیا ہے، یہ بھی ذہن میں سن لیجیے ذرا۔ یہ حدیث اور ہے، آگے آ رہی ہے، یہ 1510 کی بات ہے، یہ 1509 جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نئی، نیکسٹ کرتے ہیں جی 1510 حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ خرج نبی من الانبیاء بالناس، کہ ایک نبی تھے جو کہ انبیاء اور علیہ السلام میں سے، جو لوگوں کو لے کر نکلے یستسقی، بارش طلب کرنے کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے، فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، تو ناگہاں چلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان کا گزر ایک ایسی چیونٹی کے پاس سے ہوا ہے، بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ، جو اٹھائے ہوئے تھی
بعد قوائمہا، اپنی جو ٹانگیں ہیں، پاؤں اپنے، قوائم جمع ہے، اپنی ٹانگیں اٹھائے ہوئے تھی یا ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، الی السماء، آسمان کی طرف۔ فقالا، تو اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو منظر، تو کہنے لگے ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ، فقد استجیب لکم من اجل هذه النملہ، کہ فقد استجیب لکم، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، من اجل هذه النملہ، اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ ہے اللہ سمیع بصیر، یہ ہیں صفتیں اللہ کی۔ ہم بڑی جلدی نا اس کا دروازہ چھوڑ کے ادھر ادھر کھے کھاتے ہیں، منہ مارتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ رواہ دارقطنی، امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے اگرچہ سند اس کی حسن ہے، اور بعض نے کہا بھی، بعض محققین نے کہا اسے یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس کا ذوف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو ہم اگنور کر دیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور اللہ جل شانہ صرف جاندار زیرو چیزوں کو نہیں سنتا، بلکہ اللہ تو بے جان چیزوں کو بھی سنتا ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں اللہ کی مخلوقات میں سے مگر یہ کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ صرف اللہ جن کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہی سمجھتا سنتا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے یہ کوئی بات بڑی پریشان کن یا بڑی حیرت والی نہیں ہے، عجیب نہیں ہے۔ غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ اس بارے میں نسبت کرتے ہیں کہ وہ نکلے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، ایک دفعہ وہ نکل جا رہے تھے اور وہاں راستے میں ایک ملکہ تھی چونٹی، وہ اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمانی لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے پاؤں تلے نہ دب جانا۔ تو بعضوں نے کہا کہ اس نبی سے مراد وہ نبی سلیمان علیہ السلام ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال حدیث کے الفاظ جو ہیں رافعات بعد قوائمہا، اس کا ترجمہ لیکن ہے کہ وہ سر اپنی، تو جاندار تھی، جاندار چیزیں تو تسبیح کریں گی جی یا کرتی ہیں، جیسے چونٹی کا معاملہ آیا وہ بھی جاندار ہے، جی جی بے جان کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ قرآن میں آیا نا یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور یہ بھی آیا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بار بار کئی صورتوں کے شروع میں یہ آ رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، یہاں شیء سے مراد نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز، یعنی جو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ تو ریت کے ذرات وہ بھی اللہ کی ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور آسمانوں کی تسبیح اور سورج چاند کا سجدہ کرنا یہ تو بالکل واضح ہے۔ جی یہ تو واضح ہے، صحیح۔ اللہ، تو صرف انسان ہے جو غافل ہے، بس یہ انسان اور جن یہ بدبخت ہیں، اللہ کی فرما برداری سے اور ذکر اذکار سے غافل ہیں۔ تو ترجمہ اس کا جو یہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں بشمول پاؤں کو آسمان کی جانب اٹھا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب مخلوق کے لیے ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا صرف انسانوں جنوں کے لیے نہیں، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے رینگتے وہ کیڑے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حیوانات میں بھی یہ ادراک کہ ہر قسم کی حاجات کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، یہ بھی، یہ چونٹی یہ نہ کہنا کہ یہ وابن تھی، تو اس لیے اللہ اکبر چلتے جائیں۔ وہ بھی صرف چونٹی جو ہے اللہ کو پکار رہی ہے، دیکھیے آپ، اور کسی کو نہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے ہی ضمن میں، عزیز طلبہ، نیا باب آ گیا، باب فی الریاح۔ ریاح، ریح ان کی جمع ریاح، قرآن مجید میں دونوں الفاظ آئے ہیں اور حدیث میں بھی، آندھیوں کا بیان۔
آندیاں کیا ہیں؟ یہ ہوائیں تیز چلنے والی اللہ کی مخلوق ہیں، جیسا پانی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اس طرح یہ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے انسانوں کی بقا کے لیے، فائدے کے لیے۔ تو جب انسان جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو دیگر مخلوقات کی طرح یہ آندیاں بھی غضبناک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پھر ان آندیوں نے کیا کچھ کر دکھایا۔ سابقہ امتیں جو ہیں عاد سمود جیسی بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑوں میں، جن کے آج بھی جو ہے مکانات اسی طرح موجود ہیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے یعنی ہواؤں نے ذرات میں بدل دیا قوت اور طاقت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اس بارے میں آیا کہ آندھیوں کا جب معاملہ اٹھتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ پہلی فصل ہے ہمارے پاس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصرت بالصبا، کہ مجھے مدد دی گئی ہے صبا یعنی باد صبا، صبح کی جو ہوتی ہے نا چلنے والی ہوا، ہلکی ہلکی، جو انتہائی خوشگوار ہوتی ہے اور فرحت بخش، وہ اس سے اللہ نے میری مدد کی، یعنی میں مدد دیا گیا، نصرت بالصبا، ہواؤں کے ذریعے، ہوا کے ذریعے جو باد صبا۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور عاد قوم جو تھی وہ دبور یعنی مغرب سے اٹھنے والی ہوا جو تھی، جو کہ قیامت خیز اللہ کا عذاب اور قہر بن کر ٹوٹی ان پر۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ إِلَى آخِرِهِ۔ تو یہ انتہائی خوفناک عذاب تھا جو بن کر دبور، جو کہ عذاب والی آندھی ہے، اس کو دبور کہتے ہیں، مغرب کی طرف سے اٹھنے والی، اس سے عاد جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ولیعذ باللہ۔ تو اللہ اکبر، حدیث میں جو لفظ ہے بالدبور، اس کا مطلب مغرب کی جانب سے اٹھنے والی ہلاکت خیز آندھی، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ اور عربی لفظ الریاح جمع ہے ہوائیں، اور اس کا مفرد یعنی پلورل جو ہے نا، سنگولر اس کا جو ہے وہ ریحن ہے۔ یہ عام ہے، واضح ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 1512۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، میں نے نہیں دیکھا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے، حتی ارا منہ لہباتہ، کہ میں آپ کا ہنستے ہوئے دیکھوں کہ منہ کھلا ہو، اور منہ کے اندر آخر پہ جو گلے کے اوپر ہوتا ہے نا، وہ اوپر اٹھا ہوا کوئی، جس کو کوا بھی کہتے ہیں، لہبات، اس کو میں نے دیکھا ہو گلے کے اندر۔ ہاں جی، جو غذا کی نالی کے بالکل شروع میں ہوتا ہے گلے میں، وہ نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی منہ کھولے نا زیادہ تو اس میں سے نظر آتا ہے وہ، اور بعض اوقات جب گلا پکا ہوا ہو تو انفیکشن بھی وہی ہوتی ہے، جس سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، ہنستے نہیں دیکھا، کہ یہاں تک کرا کہ میں دیکھوں آپ کے اس گلے کے اندر ابھرے ہوئے اس کوے کو، انما کان یتبسم، کہ یقیناً آپ تھے تبسم فرماتے، یعنی ہنستے مسکراتے، آپ تبسم فرماتے۔ فکان اذا رعا غیما، تو یہ بھی تھا معاملہ کہ جب آپ کوئی بادل دیکھتے اٹھتا ہوا، فکان اذا رعا غیما، اور ریحن یا ہوا کو اٹھتے ہوئے دیکھتے، عرف فی وجہ ہی، تو اس کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے، نمایاں نظر آتے، یعنی اس بادل یا اس اٹھنے والی جو ہوا اچانک، اس کے خوف سے، ڈر سے آپ کے چہرے پر جو اثرات ہیں وہ واضح نظر آتے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ متفق علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا
جبکہ ہم جو ہیں وہ ایسی چیزوں میں جو ہم حد سے بڑھ کر حیوانیت میں آ جاتے ہیں، انسانیت سے نکل کر شور و غل اور جناب ناچ گانے اور اس قسم کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس سے بھی آپ کو علم ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ اور کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ بہرحال حدیث میں مذکور لفظ لہواتن کا مطلب گلے کا کوا، ٹانسل جسے کہتے ہیں، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ جل شانہ کی پکڑ سے کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت ہمہ وقت وہ اللہ کے خوف سے سرشار رہے اور کسی بھی وقت آپے سے باہر نکل کر وہ اس طرح کی خوشیاں نہ منائے، جی، کہ انسانیت کے دائرے سے نکل جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، وانہا نیکسٹ حدیث ہے، قالت کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اذا عصفت الریح، جب ہوا یا آندھی اٹھتی، تیز آندھی، عصفت الریح، جب تیز آندھی اٹھتی، قالا تو آپ یہ فرماتے، فوراً دعا پڑھتے، اللہم انی اسألوک خیرہا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا، وخیر ما فیہا، اور اس خیر کا بھی جو اس کے اندر ہے، وخیر ما ارسلت بہی، اور اس خیر کا بھی جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، تیری خیر کا میں سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جو اس کے اندر ہے، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے ساتھ یہ آندھی بھیجی گئی ہے۔ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان جو ہے اس کا رنگ بدلتا، جی، یا مطلب یہ ہے کہ بادل کٹھے ہوتے یا جو ہے ہجوم کر آتے ایک دم، وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے، آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بھی متغیر ہو جاتا، بدلنا شروع ہوتا، وَخَرَجَ، اور آپ نکلتے کبھی باہر، وَدَاخَلَ، اور کبھی آپ اندر آتے، وَأَقْبَلَ، اور کبھی آپ ادھر آ رہے ہیں سیدھا، وَأَدْبَرَ، کبھی آپ پیچھے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو پریشانی سے چین ختم ہو جاتا آپ کا۔ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَانُ، اور جب بارش برسنا شروع ہوتی تو آپ اس بارے میں مطمئن ہو جاتے، یعنی آپ پر اطمینان کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ فعرفت ذالک عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ جب معاملہ دیکھا، پہچانا، تو فسالت، تو آپ سے پوچھنے لگیں، پوچھا ان سے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، لعلہ یا عائشہ، تو شاید کہ اے عائشہ، کما قال قوم عاد، یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے کہ قوم عاد نے یہ کہا تھا، فلما رأوہ عارضا، جب انہوں نے دیکھا بادل کو امڑتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، مستقبل اودیاتہم، انہی کی جانب، انہی کی وادیوں اور میدانوں کی طرف آتے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا تھا اس بادل کو، تو قالو، کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ تو عاد قوم نے یہ سمجھا تھا، تو اسی طرح انہوں نے سمجھا، تو پھر ہوا کیا، تو حقیقت میں عذاب تھا اور اس میں سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے یا بادلوں والے بھرے ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لعلہ یا عائشہ، تو شاید کہ عائشہ، یہ اس لیے کہ کما قال قوم عاد، جس طرح کہ عاد کی قوم نے یہ کہا تھا، فلما رعوہ، جب انہوں نے دیکھا اس کو، عارضاً، یعنی متوجہ ہے، آ رہا ہے، یعنی بادل مستقبل اودیاتہم، انہی کے میدانوں کی جانب سیدھا رخ کیے ہوئے، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، کہ اور جب وہ کہتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کا دیکھتے سما کہ بارش ہونے لگی ہے، قریب ہے، تو رحمتن، یہ الفاظ بولتے
کہ اے اللہ یہ تیری جناب سے یہ رحمت کا باعث ہو، رحمت بنے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو حدیث میں الفاظ اذا تخیلت السماء کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے جب آسمان پر بارش کے آثار ظاہر ہوتے، یعنی آسمان بدلتا اور بادل امڑ آتے آسمانوں پر۔ قرآن کے الفاظ ہیں ہذا عارض، کا ترجمہ یہ بادل ہے، ہذا عارض۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1514، وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفاتیح الغیب خمسن، کہ غیب کی بڑی 5 چابیاں ہیں۔ مفاتیح الغیب، غیب کی مفاتیح، مفتاح ان کی جمع مفاتیح، چابیاں، خمسن 5 ہیں۔ ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر یہ قرآن حکیم کی آیات پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کا حقیقی علم ہے، ایگزیکٹ ٹائم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَى آخِرِ۔ تو یہ ساری آیت جو ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور استدلال فرمایا آپ نے، ان 5 غیب کی چابیوں کا ذکر فرمایا اس آیت کے مطابق، کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلی کہ اللہ کے ہاں ہی، اللہ کے پاس ہی ایگزیکٹ قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش کو بھی وہی برساتا ہے، اور بارش کے بارے میں بھی اس کو حقیقی صحیح سری علم اسے ہی ہے، ان ڈیٹیل، کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ نقصان وغیرہ۔ اور اس طرح فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اسی طرح کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، بالکل اسے ایک لمحے کے بعد کا نہیں پتا اس کے ساتھ کیا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور اسی طرح کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں کل مرے گا، یا اس کی قبر کہاں بنے گی، کہاں موت آئے گی، یہ ساری چیزیں اللہ 5۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ چھوڑ گیا تھا ایک میں، کہ وہ ریموں کے اندر جو ہے وہ بھی ان ڈیٹیل جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان ڈیٹیل تفصیل، یعنی کتنی عمر ہوگی اس کی، بدبخت ہوگا یا کہ نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، کیا کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں۔ آگے حدیث ہے ہماری اور آج کے سبق کی آخری حدیث ہے بفضل اللہ، یہ 1515 1515 وَنَبِي هُرَيْرَةَ، یہاں یہ اس حدیث کی طرح 1514 جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ 1514 حدیث میں الفاظ مفاتیح الغیب کا مطلب غیب کی چابیاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ حدیث 1515 حدیث آگے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیست السنۃ، قحط یا ڈراٹ یہ نہیں ہے خشک سالی۔ جی عزیز طلبہ، یہ حدیث پڑھ رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیست السنۃ بألا تمطروا، کہ خشک سالی یا قحط سالی یہ نہیں کہ تمہیں بارش نہ دی جائے، بألا تمطروا، ولیکن السنۃ، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ ان تم ترو، کہ تمہیں بارشیں تو دی جائیں، یعنی تم پر بارشیں برسیں، و تم ترو، اور پھر بارشیں برسائی جائیں، یعنی بہت زیادہ بارشیں یکے بعد دیگرے مسلسل ہوں۔ ولا تنبت الارض شیئا، اور لیکن جو زمین ہے وہ کچھ بھی نہ اگائے، ہاں جی، ولا تنبت الارض شیئا، لیکن جو ہے بارشیں تو ہوں لیکن زمین جو ہے وہ کچھ نہ اگائے۔ ولیکن السنۃ تمطروا و تمطروا، تمہیں بارشیں دی جائیں اور پھر بارشیں مسلسل دی جائیں تمہیں، اور برسیں، مسلسل سلسلہ چلے بارشوں کا۔ ولا تنبت الارض شیئا، لیکن زمین جو ہے وہ کوئی چیز اگانے سے انکار کر دے، یعنی کوئی چیز نہ اگائے، تو اصل خشک سالی یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے نا، حدیث میں لفظ السنۃ
یہ قحط سالی خشک سالی سے مراد ہے اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور آگے حدیث ہے ہمارے پاس عن ابی ہریرہ، دوسری فصل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، 1516 حدیث، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یقول الریح من روح اللہ، کہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، تاتی بالرحمتی، وہ جو رحمت لاتی ہے، وبالعذاب، اور عذاب کو بھی لاتی ہے، فلا تسبوہا، تو تم اس کو مت گالی دو، یعنی ہوا کو، ہوا اللہ کی طرف سے پابند ہے، وصل اللہ، اور اللہ سے مانگو، دعا مانگو، من خیرہا، اس کی خیر کا، یعنی وہ رحمت کی بن کر آئے، زحمت بن کے نہ آئے، وعوذو بہی من شرہا، اور اس کی یعنی ہوا کی جو شر ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس حدیث کی جو سند ہے یہ صحیح ہے، یہ جو ہم نے پڑھی ہے 1516، اور حدیث میں الفاظ روح اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اسی طرح حدیث ہے 1517 نیکسٹ، جو کہ آج کے ہمارے سبق کی آخری حدیث ہے، حمد اللہ و بیعونی جل وعلا، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رجلا لعن الریح، کہ ایک آدمی نے جو بارش ہے اس پر لعنت بھیجی، پھٹکار بھیجی، لعنت کی، یعنی ریحا یعنی بارش نہیں بلکہ ریحا، اندھیری پر یا ہوا پر جو سخت تیز چل رہی تھی، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی موجودگی میں، فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا تلعنوا الریحا، مت لعنت بھیجو، لا یا لعنت کرو ہوا پر، فإنها معمورۃ، بے شک وہ ہوا تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ معمورہ ہے، یعنی وہ تو پابند ہے اللہ کے حکم کے، اللہ کے حکم کی، وإنہ، اور بے شک شان یہ ہے، من لعن شیئا، کہ جس شخص نے کسی چیز پر لعنت کی، لیس لہ بأہل، کہ وہ چیز اس لعنت کی حقدار نہیں، اہل نہیں، مستحق نہیں، تو رجعت اللعنت علیہ، تو وہ لعنت جو ہے وہ اسی طرف، یعنی جو لعنت ڈالنے والا اس پر لوٹ آئے گی، والعیاذ باللہ۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ تو حدیث اعلیٰ کی سند جو صحیح ہے تحقیق کے بعد، جبکہ بعض کچھ اس کی تحقیق کے بعد ضعف کی جانب گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سند میں قتادہ جو ہیں وہ عنان ہے، تو اس لیے حدیث ضعیف ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ لیکن بہرحال عزیز طلباء، جو بھی سند کا معاملہ ہے وہ تو اللہ کی طرف ہم نے اس کو ریفر کیا ہے، لیکن جو اس کا موضوع ہے اس میں کوئی شک نہیں، دیگر کچھ روایات میں بھی اس قسم کا مفہوم ملتا ہے کہ لعنت جو ہے اس سے بچو، اس لیے کہ لعنت جو ڈالنے والا ہے، اگر وہ لعنت ڈالتا ہے تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ کون مستحق ہے، اوپر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر لعنت ڈالنے والے پر ہی وہ آ پڑتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں محتاط رہیں اور لعنت کریں ہی نہ، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ جو درس جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔